رسول اللہ آپ کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو رب کے علاوہ جب کوئی جانتا نہیں ہے تو یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف مکمل کیسے بیان کریں گے؟ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی نابینا آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کو بینائی مل جاتی ہے، اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی گونگ آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کو بولنا آ جاتا ہے، اس کو آواز مل جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، 6 لڑکیاں اور کچھ قرضہ چھوڑ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا نا تو میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے اور میری بہنیں 6 بہنیں اور کچھ قرضہ چھوڑ گئے، یا رسول اللہ کھجور توڑنے کا وقت آیا ہے، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ جب میں کھجور توڑوں تو یا رسول اللہ آپ وہاں پر موجود ہوں، کیونکہ وہاں پر جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پر چلیں گے نا تو یا رسول اللہ وہاں پر آپ کو دیکھ کر لوگ آپس میں جھگڑیں گے نہیں، بحث نہیں کریں گے، یا رسول اللہ آپ چلیں گے تو وہاں پر جھگڑا نہیں ہو پائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر تم چلو میں بھی آتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور آقا علیہ السلام کے حکم سے کھجوریں توڑنے کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جب حضور آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے خاموشی کے بجائے، جھگڑا ختم کرنے کے بجائے اور سختی سے باتیں کرنے لگے اور سختی سے پیش آنے لگے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام آئے، آ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک ڈھیر کے 3 چکر لگائے اور آقا علیہ السلام ڈھیر پر بیٹھ جاتے ہیں، کھجور کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان میرے آقا نے بلایا اے جابر ابن عبداللہ یہاں پر آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان تمام قرض خواہوں کو جو قرضہ لینے کے لیے آئے نا ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور سب کو ناپ کر کے ان کا حق دیتے جائیں، ان کا قرضہ اتارتے چلے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان حضرت جابر فرماتے ہیں میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اگر کھجور نہ بھی بچے، اگر کھجور نہ بھی نہیں میری بہنوں کے لیے کھجور نہ بچے، میری بہنوں کے لیے کھجور نہ بھی بچے، ختم ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس لوگوں کا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر ابن عبداللہ ان کو بانٹتے چلے جاؤ۔ حضرت جابر کا جملہ سنیں، حضرت جابر نے کہا کہ حضور آقا علیہ السلام جس ڈھیر پر بیٹھے تھے فرماتے میں نے سب کا قرضہ اتار بھی دیا، سب کے حصے کی کھجوریں دے بھی دی۔ حضرت جابر فرماتے کہ جب میں نے حضور جس ڈھیر پر بیٹھے تھے میں نے حضور کی طرف جب نظر ڈالی تو فرماتے میں نے دیکھا کہ سب کا قرضہ بھی اتر گیا، سب کے حق کی کھجوریں بھی دے دی گئی، لیکن فرماتے جب میں نے نظر ڈالی تو حضور کے پاس جو ڈھیر تھا ڈھیر اتنا کا اتنا ہی باقی رہا، ایک کھجور کی کمی بھی نظر نہیں آئی۔ فرماتے ایسا لگتا تھا جیسے ایک کھجور بھی نہ نکالی ہو، میرے مصطفیٰ جس پر بیٹھے تھے وہاں پر ایک کھجور کی کمی بھی نظر نہیں آئی۔ تو میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں پھر کیوں نہ کہے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ آج حضور کی شان کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، حضور کی شان کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، یا رسول اللہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پائیں گے، آپ کی پوری تعریف نہیں کر پائیں گے۔ کیوں کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو مکمل جانتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ مکمل تعریف اس کی ہو پائے نا جس کو مکمل انسان جانتا ہو۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مکمل جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کے علاوہ آپ کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو رب کے علاوہ جب کوئی جانتا نہیں ہے تو یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف مکمل کیسے بیان کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ کی شان ہی نرالی ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اگر حضرت علی کے آنسو چشم ہو جائے، میرے مصطفیٰ اپنے لعاب دہن لگائے تو حضرت علی کے آنسو چشم ختم ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے پیر میں اگر سانپ کاٹ لے، میرے مصطفیٰ لعاب دہن لگا دے، میرے مصطفیٰ دست شفقت پھیر دے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہیں یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میرے مصطفیٰ اپنا دست شفقت اس کے اوپر پھیر دے تو پنڈلی درست ہو جائے، میرے مصطفیٰ لعاب دہن لگا دے تو زخم ٹھیک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔
ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان وہ شان ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے شکایت کی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ جائے، آنکھ کا دیدہ باہر نکل آئے، میرے مصطفیٰ اپنے لعاب پہ دہن لگا کر کے آنکھ کا دیدہ چپکا دے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں روشنی واپس آ جائے، آنکھ ٹھیک ہو جائے، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی نابینا آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کو بینائی مل جاتی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی گونگا آ جائے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس کو بولنا آ جاتا ہے، اس کو آواز مل جاتی ہے، مصطفیٰ کی وہ شان ہے۔ اگر کسی کی پنڈلی میں زخم لگ جائے، تلوار کے زخم لگے، حضور دعا فرمائے، حضور اپنا دست شفقت پھیر دے تو زخم درست ہو جائے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت قتادہ کے لیے میرے مصطفیٰ دعا فرما دے تو حضرت ابو قتادہ 70 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آئے، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ نوجوانوں مصطفیٰ کی شان کو سمجھیں، مصطفیٰ کی عظمت کو جانے پہچانے، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، بس یہ اپنے عقیدے اور دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار عطا فرمائے ہیں، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر تمہیں کسی حوالے کی یا پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو پھر دلیلیں حوالے سب ایک طرف، مصطفیٰ کا عشق ایک طرف۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور کی محبت کو حضور کے دل میں بسائیں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم نہ دنیا کا چھوڑیں گے نہ آخرت کا چھوڑیں گے۔ میرے مصطفیٰ کی محبت کو دل سے نکال کر کے پھینک رہے ہیں لوگ۔ عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ جیسا، عقیدہ ہونا چاہیے جو حضور کے صحابہ کے عقیدے تھے، جو حضور کے صحابہ کے عقائد تھے، اس پر ہونا چاہیے انسان کو۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں صرف صحابہ کے عقائد پر ہی روکا ہے، ہمیں صحابہ کے عقائد پر ہی رکھا ہے، ہمیں صرف عقائد صحابہ کو سکھایا ہے کہ صحابہ کے عقائد کیا تھے، ان کے عقید ایمان کیسے تھے، وہ ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت نے بھر دیے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔